الصبح بدا من طلعته والليل دجى من تو خلاصہ کلام یہ ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول سے قیامت تک آنے والے ہم تمام اور جتنے قیامت تک آئیں گے ان تمام کے لیے قرآن کی یہ آیت اعلان کر رہی ہے، یہ آیت قرآن کی خوشخبری سنا رہی ہے کہ اے سرکار کے غلاموں، اے حضور کے وفاداروں، تم دنیا میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کاش ہم حضور کے زمانے میں ہوتے، کاش ہم حضور کے دور میں ہوتے، آقا کی زیارت کرتے، حضور کی غلامی میں رہتے تو سرکار کے اوپر سے اپنی جان کو فدا کر دیتے، حضور کے دور میں ہوتے تو ہم حضور کے لیے اپنی جان و مال کو قربان کر دیتے اور سرکار کی زیارت ہم کو نصیب ہو جاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں جو ایک مختصر سی زندگی ہے، اس دنیا کا جو پیریڈ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں 60 اور 70 سال کے درمیان میں میری امت کی عمریں ہوں گی، 60 اور 70 سال کے درمیان میں، اس سے کم بھی ہو سکتے، اس سے زائد بھی ہو سکتے، لیکن اکثر و بیشتر میرے آقا نے فرمایا اعمار امتی، میری امت کی عمریں ما بین 60 و 70، 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہوگی۔ اس مختصر سی زندگی میں اگر کسی کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہ ملے، سرکار کے چہرے مبارکہ کی زیارت نہ ملے، تو رب نے فرمایا کہ اے میرے محبوب کے سچے غلاموں، میرے محبوب سے محبت کا دم بھرنے والوں، اس مختصر سی فانی دنیا میں تم کو میرے محبوب کی غلامی اور ان کے چہرے مبارکہ کو دیکھنے کا شرف نہیں ملا ہے تو غم نہ کرو، تم اس دنیا میں رہ کر میرے محبوب کے غلام بن جاؤ، ان کے اطاعت گزار بن جاؤ، ان کی سنتوں سے محبت کرو، ان کے طریقہ کار کو اپناؤ، ان کی جو زندگی تھی اس زندگی کو اپنا لو، انہوں نے جن باتوں کا حکم دیا ان باتوں پر عمل کرو، انہوں نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان باتوں سے اپنے آپ کو روک لو۔ رب تبارک و تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے جو اپنی مختصر سی زندگی میرے محبوب کی فرمانبرداری میں، ان کی تابعداری میں، ان کی غلامی میں گزارے گا تو میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی، وہ جنت کی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ رب وعدہ فرما رہا ہے جو دنیا میں میرے محبوب کی غلامی کرے گا میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت کے میدان میں جنت میں میرے محبوب کا ساتھ عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر! یہ ہم غلاموں کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، یہ خدا کا کرم ہے، خدا کا فضل ہے، خدا کی عنایت ہے، خدا کا لطف ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عنایت کیا کہ اگر ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ ہم حضور کی اطاعت کریں، سرکار کی فرمانبرداری کریں، حضور نے جو باتوں کا حکم دیا ان باتوں پر عمل کریں، سرکار نے جن باتوں سے منع کیا ان باتوں سے اپنے آپ کو روکیں۔ دیکھیں حضور کی سیرت مبارکہ، سرکار نے کن کن چیزوں کا حکم دیا۔ حضور نے ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، سرکار نے ہم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، حضور نے ہم کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، حضور نے ہمیں اپنے پڑوسیوں رشتہ داروں کا خیال کرنے کا حکم دیا، حضور نے ہمیں بے حیائیوں سے بچنے کا حکم دیا، گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، شراب پینے سے رکنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ان پر ہمیں عمل کرنا ہے، جن سے منع فرمایا اس سے ہم کو بچنا ہے۔ یہی دو چیزیں اگر ہم اپنا لیں گے تو رب نے وعدہ فرمایا قیامت کے دن تمہیں میرے محبوب کا ساتھ عطا فرماؤں گا۔ اسی لیے آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضور کی غلامی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، حضور کی محبت کا نعرہ تو لگاتے ہیں، یقیناً لگانا چاہیے، سرکار کی محبت کا دعویٰ کرنا چاہیے، لیکن یہ دعویٰ اور یہ نعرہ صرف زبان سے نہیں ہونا چاہیے، صرف زبان سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارے عمل سے بھی حضور کی محبت کا دعویٰ کرنا چاہیے، ہمارے کردار سے بھی حضور کی محبت کا نعرہ لگانا چاہیے، ہمارے کیریکٹر سے بھی سرکار کی محبت اور حضور کی غلامی کا نعرہ لگنا چاہیے۔ آج اسی چیز